بسم اللہ الرحمن الرحیم وقوم نوح من قبل انہم كانوا هم اظلم واطغى، اور ان سے قبل قوم نوح کو بے شک وہ لوگ بڑے ظالم اور بہت سرکش تھے۔ قوم نوح کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر کیا ہے۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 25 سے ہم اس قصے کو بیان کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کا رویہ اس دعوت کے جواب میں کیا تھا۔ اور جیسا کہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ تمام انبیاء اپنی قوموں کے مخلص اور ان کی نجات کے لیے آئے، لیکن ان افراد نے اپنے نبیوں کو انتہائی برا اور غلط اور غیر عاقلانہ جواب دیا، جس کے نتیجے میں بالآخر اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے دوچار ہوئے۔ توجہ فرمائیے، سورہ ہود آیت نمبر 25 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ یقیناً میں تمہیں کھلا خبردار کرنے والا ہوں، روشن اور واضح خبردار کرنے والا ہوں۔ میری دعوت کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اگر ایسا کرو گے تو مجھے خوف ہے کہ تمہیں دردناک عذاب ہوگا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا، انبیاء کو بالعموم ایک جواب ملتا تھا، وہی جواب حضرت نوح کی قوم نے ان کو دیا۔ جو قوم کے بڑے تھے، جو قوم کے سردار اور مالدار افراد تھے جن کو قرآن ملأ کہتا ہے، وہ ان میں سے جو لوگ حضرت نوح کا جنہوں نے انکار کیا، وہ کہنے لگے کہ ہم تجھے سوائے اپنے جیسے بشر کے اور کچھ بھی نہیں دیکھتے، یعنی تو جھوٹ بولتا ہے کہ جو تو کہتا ہے اللہ کے پاس سے تیرے پاس وحی آتی ہے، ہمیں تو کچھ ایسی چیز دکھائی نہیں دیتی، تو ہمارے جیسا ہی ایک بشر ہے، یعنی تیرے پر کوئی وحی نہیں آتی، تو اللہ کا نبی نہیں ہے۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ تیری پیروی بھی کر رہے ہیں وہ بھی کوئی پختہ لوگ نہیں ہیں، ہمارے معاشرے کے گھٹیا اور پست اور غریب اور فقیر لوگ ہیں۔ اگر تیری بات میں کوئی دم ہوتا تو مالدار اور سردار تیری بات سنتے اور تیرے پیچھے چلتے، لیکن اے نوح تیرے پیچھے چلنے والے ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ معاشرے کے گھٹیا افراد ہیں، اور یہ گویا کہ انہوں نے دلیل بنائی گھٹیا افراد کا حضرت نوح کے پیچھے چلنا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی یہ اللہ کا نبی نہیں ہے۔ اور دوسری ایک تو کہا کہ پست لوگ آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، اور دوسرا کہا کہ یہ ناپختہ رائے رکھتے ہیں، ان کی تو باتوں میں وزن کوئی نہیں ہے، چونکہ عام طور پر معاشروں میں، دنیا دار معاشروں میں، جن معاشروں کے معیار دنیا داری والے ہوتے ہیں، ان کی نظروں میں جو بندہ مالدار ہو یا صاحب اقتدار ہو یا اس کی معاشرتی شان و شوکت بہت زیادہ ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی باتیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں، اور اگر ہم اپنے ارد گرد معاشرے میں نگاہ دوڑائیں تو ایسا ہی ہے۔ اور ایک صاحب علم انسان اگر اس کے پاس مال نہیں ہے اور ظاہری معاشرتی حیثیت نہیں ہے تو اس کی بات لوگ نہیں سنتے۔ تو ان لوگوں نے بھی حضرت نوح کی مخالفت میں ایک دلیل یہ دی کہ آپ کے پیچھے جو لوگ چل رہے ہیں وہ تو ناپختہ رائے والے افراد، ان کی تو بات ہی کوئی نہیں سنتا، ان کی تو باتوں میں وزن ہی کوئی نہیں ہوتا۔ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، لہٰذا ہم کوئی آپ لوگوں کی فضیلت نہیں دیکھتے اپنے آپ پر کہ ہم آپ کی باتیں سنیں، اور یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں ان کے نتیجے میں ہمارا گمان یہ ہے کہ اے نوح آپ جھوٹے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ بول کر ہمیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ پر قرآن مجید نے حضرت نوح کے قصے میں بیان فرمایا کہ اے نوح آپ چاہتے ہیں کہ اس دین کا نام لے کر ہمارے سردار بن جائیں اور حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ جو صاحب اقتدار ہوتا ہے اور دنیا دار ہوتا ہے وہ بجائے حقیقت پہ غور کرنے کے
اس طرح کے بہانے شیاطین انہیں القاء کرتے ہیں، اور ایک بہانہ یہ تھا کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ حضرت نوح دین کو بہانہ بنا کر اقتدار اور حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندی فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون۔ حضرت نوح نے ان کے جواب میں فرمایا، اے میری قوم، کیا تم نے غور کیا ہے، اس بات پہ غور کرو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، یعنی اللہ نے مجھے معجزات عطا کیے ہیں اور اپنی طرف سے خاص رحمت یعنی رسالت اور نبوت کی رحمت عطا کی ہے، اور وہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہی، اس رحمت سے تم اندھے ہو گئے ہو، تمہیں دکھائی نہیں دے رہی، تو ہم بھی تمہیں مجبور نہیں کر سکتے جبکہ تمہیں اس طرف آنا پسند ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ نقطہ ہے کہ دین کے بارے میں کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، ہر ایک انسان کو اللہ نے عقل دی ہے۔ حضرت نوح نے فرمایا تم میری باتوں میں غور نہیں کر رہے ہو، اور جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے گویا کہ تم اس کے بارے میں اندھے ہو، تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی، تو جب تم پسند نہیں کرتے تو ہم بھی تمہیں مجبور نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، جو قرآن اکثر انبیاء کے بارے میں، تمام انبیاء کے بارے میں کہتا ہے۔ حضرت نوح کا بھی وہ جملہ یہاں پر نقل کیا کہ حضرت نوح نے فرمایا، اے میری قوم، میں اپنی اس تبلیغ کے بدلے میں تم سے کسی مال کا سوال نہیں کرتا ہوں، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر کسی اور کے ذمہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، وما انا بطارد الذین آمنوا، اور یہ جو تم کہہ رہے ہو میرے آس پاس چلنے والے، میرے پیچھے چلنے والے لوگ جو ایمان لے آئے ہیں یہ معاشرے کے گھٹیا لوگ ہیں، تو تمہاری باتوں کی وجہ سے میں ان لوگوں کو خود سے دور نہیں کروں گا۔ گویا کہ ان سرداروں کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ ہم ان گھٹیا لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ان کے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ ان کو ہٹا دیں اپنے ساتھ سے، تب ہم آپ کی بات سنیں گے۔ تو حضرت نوح نے فرمایا کہ میں وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں ان کو دور نہیں کر سکتا، ان کو رد نہیں کر سکتا، انہم ملاقو ربہم، کیونکہ یقیناً یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اور یہ چونکہ ایمان والے ہیں ان کا مقام اللہ کے پاس ایسا ہے کہ میں یہ اختیار نہیں رکھتا کہ ان کو اپنے آپ سے دور کر دوں، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، بلکہ میں تمہیں ایک جاہل قوم دیکھتا ہوں، تم جو اس طبقاتی فرق کا شکار ہو چکے ہو اور سمجھتے ہو کہ جو مالدار ہے وہ اس کا طبقہ، اس کا مقام اونچا ہے، اور جو مالدار نہیں ہے وہ گھٹیا اور پست ہے، یہ جو تم نے اپنے معاشرے کو طبقاتی نظام میں تقسیم کر لیا ہے، تم جاہل قوم ہو۔ اور یہی پیغام ہے آج کے ہمارے معاشرے کے لیے بھی کہ جو طبقات کا قائل ہے کہ جو مالدار ہے وہ کوئی اونچی مخلوق ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ کمتر اور گھٹیا مخلوق ہے، یہ قرآن کے لفظوں میں حضرت نوح کے الفاظ جو قرآن نے نقل کیے یہاں پر، یہ جہالت کی علامت ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے معیارات ان سے اندھے پن کی علامت ہے، لہذا فرمایا کہ میں ان کو دور نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اور اے میری قوم، مجھے اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا اگر میں ان کو خود سے دور کر دوں، یعنی اگر میں ایمان والوں کو، اگرچہ وہ معاشرے کے غریب ترین اور فقیر ترین طبقے سے تعلق رکھتے ہو لیکن وہ ایمان لے آئے، اللہ کے نزدیک ایمان کی قیمت ہے، اگر میں ان کو اپنے پاس سے ہٹا دوں تمہاری باتوں کو مان کر، تو اللہ کے سامنے میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے۔ افلا تذکرون، تو کیا تم بات کو سمجھتے نہیں ہو؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور نہ ہی مجھے غیب کا علم ہے، وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور نہ میں ان لوگوں کو جن کو تمہاری آنکھیں گھٹیا دیکھ رہی ہیں اور اپنے آپ سے کمتر دیکھ رہی ہیں، نہ میں ان لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں کوئی خیر عطا نہیں کرے گا، یعنی تمہارا جو دنیا داری کا معیار ہے اس کے مطابق جس کے پاس مال ہے اسے ہی اللہ نے خیر دینی ہے، اس پر ہی اللہ کی نعمت ہے، لیکن میں یہ بات ہرگز ان کو نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ ان کے پاس مال نہیں ہے انہیں اللہ کی طرف سے کوئی خیر عطا نہیں ہوگی، ان کو ایمان عطا ہوا ہے۔ اللہ اعلم بما انفسہم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر کیا ہے، یعنی ان کا ایمان ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اور اگر میں ایسی کوئی بات کر دوں
ان کی ظاہری غربت اور فقر کو دیکھ کر تو ایسا کرنے سے میں بھی ظالموں میں شریک ہو جاؤں گا۔ انشاءاللہ اس کو آئندہ درس میں جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔